اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بھائیو، میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج میں پھر ایک ٹاپک لے کر آج کا ہمارا عنوان ہے زیارت مزارات اور حالت خستہ مسلمین۔ کہ آئے دن مزارات پر گلاب کی پھولوں پر پھولوں کی برساتیں ہوتی ہے اور یتیم اور لاوارث غریب اور غرباؤں کو 2 وقت کی روٹی تک نصیب نہیں ہوتی۔ ظلم ہمارے سامنے ہوتی ہے اور ہم ظلم دیکھ کر خاموش ہیں۔ ہم جو چاہتے ہیں تو پھنس جاتے ہیں، وہ قتل کر کے بھی کھلے عام گھومتے ہیں۔ ہم جو سوچتے بھی نہیں تو ہمیں جیل ہو جاتی ہے، وہ مرڈر کر کے بھی کھلے عام گھومتے ہیں۔ میرا کوئی موڈ نہیں ہے شعر و شاعری کا، اور نہ ہی میں کوئی شعر و شاعری کرنے والا بندہ ہوں۔ میں ایک فقیر و فقیر انسان ہوں، ایک مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتا ہوں۔ میں اپنا پریچے دے دوں، میرا نام شیخ محمد تعلیم ہے۔ میرے والد محترم کا نام شیخ محمد نظام الدین تھے۔ میں بہار سے بلونگ کرتا ہوں، بہار کے ڈسٹرکٹ ارریہ سے۔ میرا شہر فوربس گنج ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سے زندگی کے چڑھاؤ اور اتار دیکھے ہیں۔ جب چوٹ دل پر لگتی ہے تبھی آہیں بھرتے ہیں، جب درد و دل کی کشش کوئی نہیں سنتا تو سوشل میڈیا پر رو کر زمانے کو دکھاتے ہیں۔ ہمیں تو لوٹنے والوں نے لوٹ لوٹ کر تھکا نہیں، اور ہم لٹاتے لٹاتے زمیں بوس ہو چلے۔ عزیزان ملت، میرے محترم، میرے عزیز، اس تقریر کے دوران اگر مجھ سے کوئی گناہ زرزر ہو، کوئی کوتاہیاں اور کوئی غلطی ہو جائے تو میری اصلاح کرے۔ میں کم تعلیم یافتہ ہوں، نہ تو میں کوئی عالم ہوں نہ ہی کوئی فاضل، جو میں حقیقت کو چیر کر آپ کے جیسے نگاہ رکھ دیں۔ میں اس تقریر کے مادھیم سے اپنی چند اہم معلومات کے ذریعے سے میں آپ تمام لوگوں کے بیچ میں وہ کڑوی سچ کو کھولنے جا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس سچائی کو سن کر کچھ فرقے والے، کچھ دوگلے قسم کے مولوی، جسے ہمارے اس بات کا تکلیف ہو اور وہ کوئی ایکشن لے لے۔ میں بس وہی عرض کر رہا ہوں جو میں دیکھتا ہوں۔ میری عمر ہے 33 سال۔ میں ڈرتا صرف خدا سے، نہ ڈرتا اس دنیا کے لوگوں سے۔ حق بات کہنی تھی سو میں نے کہا، جو حق ہے تو حق ہے۔ حق کے راستے پر چلنے والوں کے ساتھ مشکلات تو آتے ہی رہتے ہیں۔
اصل جو آج کا موضوع ہے ہمارا، وہ موضوع کچھ اس پرکار کے ہیں کہ ہمارے بیچ دین کی کمی ہونے کی وجہ سے ہم گمراہ کیوں ہو رہے ہیں، اور اگر ہم گمراہ ہو رہے ہیں تو ہماری اصلاح کون کرے؟ کیونکہ ہمارا تو جو رہبر ہے وہ تو گرم بستر میں ہی سوئے رہتے ہیں۔ ہم بھٹکے ہوئوں کو راہ پر لانے کے لیے کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا میرے محترم بزرگوں دوستو۔ جس علماء کرام کی ذمہ داری ہے جو قوم کے اندر اصلاح کرے، اسے گناہوں سے روکے، اسے دین کے بارے میں اس کو بتائے، اس علماء کو تو گرم بستر کے علاوہ کچھ دکھتا ہی نہیں، اور کرے بھی کیوں نہیں؟ کیونکہ انہوں نے اس گرم بستر کو پانے کے لیے ہی تو اس نے محنت کی ہے، کیونکہ اس کی اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم اس چیز کو حاصل کرے جس میں ہمارے عزت ہو۔ اور آج کے علماء اکرام، میں سارے علماؤں کی بات نہیں کرتا، میں ان ملاحوں کی بات کرتا، میں اس مولویوں کی بات کرتا جو باتیں تو بڑی لمبی لمبی کیا کرتے ہیں لیکن ہوتا ان سے کچھ نہیں ہے۔ میاں سروا گیا تر، میاں طاقتا ہے اوپر۔ اس پر مجھے ایک کہانی یاد آ گیا۔ وہ کہانی کچھ ایسا ہے کہ ایک مولوی تھا جو جمعہ کی نماز پڑھا کے جلد بازی اپنے گھر آیا اور اپنے خاتون سے کہا، بی بی کھانا فوراً لگاؤ، مجھے نکلنا ہے کسی پروگرام میں۔ تو اس کی خاتون نے جو ہے گوشت کی بوٹی کے ساتھ سروا بھات پر ڈال دیا، اور گوشت کی جو بوٹی تھی وہ اوپر رہ گئی، سروا نیچے چلا گیا، اور میاں نے کہا کہ ارے محترمہ، یہ خالی بوٹی اور چاول کیوں دی ہے میرے آگے؟ تب وہ خاتمہ، وہ مطلب کہ وہ اس کی بیوی کہتی ہے، سروا گیا تور میاں طاقتے ہو اوپر۔ یہ ٹھیٹھی جوان کے لقب ہے سامعین الزام۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مزارات پر 50 ہزار کے، 5 لاکھ کے، 2 لاکھ کے، 2.5 لاکھ کے چادر چڑھانے سے بہتر ہے کہ ان پیسوں میں اگر تم کسی غریب کا گھر بسا دو تو اللہ بھی خوش اور نبی بھی راضی۔ لیکن یہ تم نہیں کر سکتے، اور اب تم کیوں نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کرنا چاہتا، اس کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے۔ اس کا جواب تو کیول وہی دیں گے، صرف اور صرف اس کا جواب وہی فراہم کریں گے جو اس عمل کو کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہاں یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جب غریب آدمی کو برسات کے مہینے میں اس کے اوپر چھت نہیں ہے، چھت تو دور کی بات ہے، پلاسٹک نہیں ہے کہ وہ بیچارے اوڑھ کر برسات کو کاٹ سکے، اور تم اس کی مدد کرنے کے بجائے، غریب یتیم لاوارث مسکین غرباؤں کی مدد کرنے کے بجائے تم 5 لاکھ روپے کے ایک مزارات پر چادر چڑھاتے ہو، یہ کیا ٹھیک ہے؟ یہ کیا صحیح ہے؟ تم بڑے بڑے NGO چلاتے ہو، درگاہ میں اتنی بڑی بڑی فنڈ آتے ہیں، اس پیسے سے تم کرتے کیا ہو؟ تم تو کہتے ہو ہم لنگر بانٹتے، جب ہم لنگر دیکھتے ہیں تو وہاں ایک روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی کسی غریب کو۔ یہ کیا تمہیں 1000 لوگوں کے کھانے کے لیے تمہیں فنڈ ملا ہے، اور 1000 لوگوں کو کھلانے کا لنگر کا پیسہ آیا، اور تم نے 150 کو کھلا دیے، باقی سارے پیسے بلیک منی میں ڈال دیے۔ مزارات پر جتنے پیسے فراہم ہوتے ہیں، جتنے چندے کٹتے ہیں، جتنے سنستھا وہاں ہوتے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہزار کے سنکھیا میں ہوتے ہیں پرچی اور ٹوکن کاٹنے والے۔ چہرے پہ داڑھی کا پتہ نہیں، بسم اللہ بولنے کا ڈھنگ نہیں، بس بن گئے بڑے پیر صاحب، خدمت گزار۔ کون ہے بھائی؟ تو مزابر ہے۔ کون سا ہے؟ تو بنگڑ شاہ کے بیٹے ہیں۔ اور یہ کون ہے بھائی؟ تو یہ لنگر شاہ کے بیٹے ہیں۔ اور جب اس کی حقیقت پتہ چلتی ہے تو پتہ چلتا ہے اس کا تو کوئی خاندان کا کوئی وجود ہی نہیں، پتہ نہیں یہ اپنے باپ کا ہے بھی یا نہیں۔ آخر کیوں؟
کمی ان کے اندر نہیں ہے میرے محترم دوستوں، کمی ہمارے اور آپ کے اندر ہے۔ شریعت اور اسلام کہتا ہے کہ یتیموں کا حق پہلے چکا، لاوارثوں کا حق پہلے ادا کرو، غریبوں اور مسکینوں کا جو حق ہے تم پر وہ پہلے ادا کرو، نہ کہ مزار والوں کے اوپر جا کر کے تم 5 لاکھ کا چادر چڑھاؤ۔ یہ سارے کے سارے فراڈ اور فیک ہے۔ اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ کسی بازارات پر جائیں اور وہاں 5 لاکھ روپے کے چادر چڑھائیں اور 2 لاکھ روپے چندہ ڈونیشن کریں، نہیں، اسلام اس چیز کی اجازت قطعی نہیں دیتا۔ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا، اسلام اس چیز کا نام ہے جو انسان ہو کر انسان کی مدد کرے اور اسلام کا پیغام گھر گھر تک پہنچائے اور حق کے بات کو بلند کرے، حق کی آواز کو بلند کرے، گناہ کو روکے، اپنے معاشرے کو گناہ سے پاک کرے، بے دینوں کو دین فراہم کرے، یتیموں کا حق سب سے پہلے ادا کرے۔ آپ کے معاشرے میں غریب کی لڑکی ہے، آپ حج کرنے جا رہے ہو، اگر آپ نے کسی یتیم اور کسی لاوارث کا گھر بسا دیا، حج سے بڑھ کر ثواب ہے آپ کو۔ یہ ہے اسلام۔ آپ بھوکے ہیں 10 دن کے اور اللہ کی نعمت آپ کے سامنے سوکھی روٹی اور نمک ہے، اور آپ کے سامنے کوئی بھوکا آ گیا تو وہ نمک اور سوکھی روٹی آپ پہلے ان کو فراہم کر دیں۔ یہ ہے اسلام۔ آپ خود بھوکا رہ کر کے بھوکے کو کھلائیں، یہ ہے اسلام۔ اسلام تعصب نہیں سکھاتا۔ فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، ایک دور ایسا بھی آئے گا باپ کھائے گا بیٹا منہ تکے گا، بیٹا کھائے گا باپ منہ تکے گا۔ آج وہ چیز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، محض صرف اس بنیاد پر کہ باپ کو اس چیز کا ڈر ہے کہ اگر میں اپنے آگے کا نوالا اپنے بیٹے کو دے دوں تو میں بھوکا رہ جاؤں گا، اور بیٹے کو اس چیز کا ڈر ہے کہ میں اپنا کھانا اگر باپ کو کھلا دوں تو پھر میں کیا کھاؤں گا۔ کیونکہ آج کے معاشرے میں، آج کے دور میں ہر کسی کو خود کی پڑی ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا، پر سامنے والا کیا کر رہا ہے اس کے بیچ میں ٹانگ اڑانا ضروری ہے آپ کو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس چیز کی تعلیم آپ کو شریعت دیتی ہے، اسلام جس چیز کی تعلیم آپ کو دیتی ہے، آپ اس چیز کو کیوں نہیں کرتے؟ اور جس چیز کی تعلیم، جس چیز کی اجازت شریعت نہیں دیتی، آپ اس چیز کو کیوں کرتے ہو؟ خیر یہ آپ کی بات ہے جناب، آپ کو کیا پسند ہے، اب کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، میرا ان سے کوئی لینا نہیں ہے۔ میں تو صرف یہ کوشش ہماری رہتی ہے کہ میں اصلاح کروں۔ میں کر بھی کیا سکتا آپ کے ساتھ؟ کچھ نہیں۔ زیادہ تکلیف ہوگی ایک آدھ ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دوں گا تاکہ آپ کو اصلاح ہو جائے۔ سب سے پہلے بدلنا ہے تو خود کو بدلو، اپنے ضمیر کو مت مارو۔ کوئی ایک غریب ہے، اس کے گھر میں مہینوں تک چولہا نہیں جلتا، آپ تو 3 ٹائم کھا کے اللہ کی بندی بھر ڈھکار تک نہیں کرتی، لیکن آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے، کوئی ننگا ہے، کسی کو روٹی پہ نمک نہیں جڑ رہا ہے، لیکن شرم کے مارے وہ آپ سے مانگ نہیں سکتا کیونکہ شرمندگی ہوگی۔
آپ اس چیز کی فکر نہ کریں کہ اگر ہم اپنے حصے کی روٹی اگر ہم اس کو کھلا دیں گے تو ہم بھوکا رہ جائیں گے. نہیں میاں، آپ اپنی روٹی پہلے ان کو کھلا کر تو دیکھو. اس کو کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے جب وہ لقمہ ہاتھ میں ڈالے گا اس سے پہلے آپ کا پیٹ بھر جائے گا. یہ ہے اسلام. اسلام کا مطلب ہے سچا محبت و اخلاق. مسلمان کا مطلب ہے راہ حق، دین پر خاتمہ، ایمانی قوت، سچ بولنا، سچ کے لیے جان چلی جائے پر سچ کا دامن نہ چھوڑنا. یہ ہے اسلام. حق بات پر قائم رہنا، باطل کو شکست دینا. باطل سے جو نہیں ڈرتا سمجھو وہی ہے اسلام. ہمارے اندر ایمانی قوت ہوگی، ہمارا ایمان مکمل ہوگا تو باطل کبھی غالب نہیں آ سکتا. آج اگر باطل کو مجھ پر فوقیت ہے تو اس کے ذمہ دار ہم ہی ہیں. یہ بخوبی ہم جانتے ہیں مسلمان کہ ہم راہ راست سے پھر گئے ہیں. حق بات ہم نہیں بولتے. ہم مسجد کے امام ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں برائی ہے، غلط ہو رہا ہے. ہم روکنے کی صلاحیت اور قوت ہے ہمارے اندر، لیکن ہم نہیں روک رہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں وہ ہٹا دیں گے. اور جب وہ ہمیں ہٹا دیں گے گاؤں والے تو ہماری دال روٹی کہاں سے آئے گی پھر؟ بس دل میں برا جانو، اللہ تو انہیں ہدایت دے. کیوں؟ اللہ نے آپ کو قوت سے نوازا ہے. جب علماء ہی اپنے کام سے منہ پھیر لے تو عام انسان کیا کرے؟ آج مسلمان کی لڑکیاں بے حیائی کو شرم آ جائے اس طرح سے بے حیا ہو گئی. نہ تو پردے کا اعتماد ہے، نہ قرآن و حدیث کا اعتماد ہے، نہ بڑا کا اعتماد ہے، نہ پیر کا اعتماد ہے، نہ عالم علماء کا اعتماد ہے. اور یہ ایک گندا رسم و رواج چلا ہوا ہے ٹک ٹاک. یہ دیکھ کر تمہاری لڑکیاں اور بگڑ رہی ہے اور تم غفلت کی نیند سو رہے ہو. آج محض پیار و محبت کا مذاق بنتا جا رہا ہے. جب لڑکا لڑکی میں پیار ہو رہا ہے تب تو تم سو رہے ہو، اور جب تمہاری لڑکی سے ملنے کوئی پڑا ہے لڑکا آیا تو تم قتل کر دیے. بہت بڑی بہادری کا کام کیے. ارے کم وقت نادانو، تم اس شروعات میں ہی پیار نہ ہوئے دیتے تو یہ دن نہ دیکھنے کو ملتا. تم سے تمہاری لڑکی تو سنبھالی جاتی نہیں، تم سے تمہارا لڑکا سنبھالا جاتا نہیں. دونوں میں پیار ہوتا ہے، اقرار ہوتا ہے، اظہار ہوتا ہے، سارے کچھ ہو جاتے ہیں. جب پکڑے جاتے تو قتل کر دیتے، خود چلے جاتے جیل. بڑھاوا تو تم نے دیا ہے. بے حیائی سے اگر کوئی چیز اس دنیا میں روکتا ہے تو وہ ہے پردہ. بے حیائی کو اگر روکنے کا کام کرتا ہے تو وہ ہے برقع، وہ ہے حجاب. اور سرکار اسی چیز کے خلاف ہے. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ سرکار بے حیائی کو بڑھاوا دے رہی ہے ماڈرن کلچر کے نام پر. جب کسی لڑکی کا گھر سے نکلنا دشوار ہو جاتا ہے تو اماں عائشہ کے برقعے تلے آتی ہے. وہ برقعے کی سہارا لیتی ہے، چہرے چھپا کر مارکیٹ نکلتی ہے تاکہ آڈینس ہمیں پہچان نہ لے. تو تمہیں سماج کی گندی نگاہ سے اگر کوئی چیز بچاتی ہے تو وہ ہے حجاب، وہ ہے برقع.
اور سرکار اس حجاب اور اس برقعے کے پیچھے ہی پڑا ہوا ہے، کیونکہ سرکار کو اور کوئی راستہ نہیں ہے. وہ جانتا ہے کہ برقعے میں ہی مسلمان کی آبرو ہے. مسلمان کے آبرو کو اگر سڑکوں پہ لانا ہے تو اس سے اس کا حجاب، اس سے اس کا برقع چھین لو. جب برقع اور حجاب چھن جائے گا، اس کی آبرو خود بخود روڈ پہ آ جائے گی. سوچنے کی ضرورت ہے مسلمانوں، سوچنے کی ضرورت ہے. یہ موقع تم نے فراہم کرا ہے گورنمنٹ کو، جبھی تو گورنمنٹ تمہارے حجاب اور برقع چھن رہے. آج تمہارے مسجدوں میں فوہارے کو شیو لنگ بتا کے تمہارا مسجد کو قبضہ کیا جا رہا ہے. تو لعنت ہے تم پر مسلمان، تمہارا ایمان ختم ہو گیا، تم اللہ کو بھول گئے، اللہ تم کو بھول گیا. آج تمہارے حجاب پہ سوال اٹھتا ہے تو تم کہتے ہو مودی سرکار، مودی سرکار، مودی سرکار. سرکار غلط نہیں ہوتا، سرکار اپنا کام کر رہی ہے، اور سرکار وہی کرتی جو سمویدھان کہتا ہے. میں مودی کا سپورٹر نہیں، اس بھڑوے کا. میں کسی کا سپورٹر نہیں، میں واحد ایک اللہ کا سپورٹر ہوں. مودی کی کیا اوقات جو میں اس کا سپورٹ کروں؟ میں اس کے پوزیشن کا عزت کرتا ہوں، میں مودی کا عزت نہیں کرتا. مودی بھی نیچرلی ہمارے طرح ایک عام انسان ہے. جب تک ستا ہے وہ پی ایم ہے، ستا چلی جائے گی وہ بھی عام انسان ہے، اور ستے کے پیچھے ہم سب عام ہی انسان ہیں. اگر تم کتے کو خاکی پہنا دو تو پولیس والے ہو گئے، سور کو تم کھادی پہنا دو نیتا ہو گئے وہ. تو بھیڑیے کے کھال پہن، شیر کا کھال پہن لینے سے بھیڑیا شیر نہیں ہوتا. اصل شیر تو وہ ہوتا ہے جس کا ضمیر زندہ ہو. ضمیر سے شیر بنتا ہے انسان، جس کا شیر دل ضمیر ہو وہی شیر کہلاتا ہے. میں ادھر نہیں جانا چاہتا، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مسلمان کے آبرو کو سڑک پر اگر لانا ہے تو اس سے اس کا برقع، اس سے اس کا پردہ، اس سے اس کا حجاب پہ وواد اٹھاؤ، راجنیتی کرو، سیاست کرو. یا آپس میں لڑیں گے، مریں گے، کٹیں گے، اور ہم مزے لے کر کے ووٹ بٹور کے اپنا نوٹ پینڈنگ کریں گے. یہ ہے اس کا مائنڈ. تورے مسلمانوں بے شرموں، یہ موقع تو تم نے فراہم کرا ہے اس کو. تمہاری عورتیں اگر بے حیائی نہیں کرتی، تمہارے عورتیں بے پردہ نہیں چلتی، تمہارے عورتیں دل لگی نہیں کرتی، تمہاری عورتیں ہوٹلوں میں نہیں جاتی، تمہارے عورتیں ڈسکو میں نہیں جاتی، تمہارے عورتیں بار میں نہیں جاتی، تو آج سرکار کو موقع ہی نہیں ملتا. اور کہتے ہیں ڈیجیٹل انڈیا. وائی ناٹ؟ دس از ناٹ ڈیجیٹل انڈیا، دس از بیڈ انڈیا اینڈ دا فیوچر. یہ ڈیجیٹل انڈیا نہیں ہے مائی ڈیڈ. یہ بے حیاؤں کا گھر بنا دیا آپ نے. اور بے حیائی بھی اس حد تک کہ بے حیائی شبد کو یہ بے حیائی دیکھ کر شرم آ جائے. کیا فیشن ماڈرن نکال دیا آپ نے. کیا ہمارے ہندوستان کے سمویدھان اور سنسکرت اس چیز کی اجازت دیتی ہے؟ ادکچے کپڑے پہن کر کپڑے، تو ناچ گانا میں یہ جشن کیا کرتے تھے، یہ تو انجوائمنٹ کے تھا. آج تو ہمیں ریئل میں دیکھنے کو مل رہا ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے. بے حیائی کھلے عام ہو رہی ہے. ہاں یہ بات سچ ہے، نبی علیہ السلام کی ہر بات سچی ہے. ایک دور ایسا بھی آئے گا کپڑے پہن کے بھی لڑکیاں ننگی ہوں گی. بخوبی یہ حق ہے، کپڑے پہن کے بھی لڑکیاں آج ننگی ہے. کیوں؟ اور پورا دنیا خاموش ہے، پورا بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے لیڈر خاموش ہیں. سہنا پڑ رہا ہے کیونکہ حالات ایسا ہے. حالات خود سے نہیں آیا جناب، حالات کو آپ لوگوں نے لایا ہے، جبھی تو حالات ایسا ہوا ہے. آپ کہاں تک بھاگیں گے؟ آپ کب تک بچیں گے؟ ابھی تو بات صرف برقعے اور حجاب تک ہی آئی ہے. آگے آگے دیکھو.
ابھی بات کہاں تک جاتی ہے؟ ہمیں ڈر ہے، ابھی تو صرف برقعے ہی اترے ہیں، ہمیں ڈر ہے کہیں دوپٹے تک نہ چلے جائے بات۔ جس طرح سے نان مسلم کی لڑکیاں دوپٹے رکھنا، جسم پر دوپٹے نہیں رکھنے کا رواج بنا لیا، کل تمہاری عورتوں کو بھی نہ کہے کہ اب تم دوپٹہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ اگر دوپٹہ رکھو گے تو تمہیں دھرم کے اینگل سے جوڑ دیا جائے گا۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے جو موقع فراہم کیا ہے، بھائی موقع دیکھ کے ہی تو چوکا مارتے ہیں لوگ۔ تمہارا مذاق بنایا جا رہا ہے اور تم مذاق بنتے جا رہے ہو، لیکن اب بھی تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ اب بھی تم کہتے مودی مودی مودی۔ ابے مودی تو ایک موڑا ہے، پورا پکچر پلان تو کہیں اور سے ہو رہا ہے۔ اور تم اصلاح کی بات کرتے ہو، مذہب کی بات کرتے ہو، قرآن کی بات کرتے ہو۔ تمہارے گھر میں قرآن ہے اور تمہاری بیٹی ننگی گھوم رہی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارے گھر میں قرآن ہونے کا؟ تمہارے چہرے پہ سا بھر کلہ داڑھی ہے، بڑی بڑی داڑیاں ہیں، سر پہ ٹوپی ہے، لمبے چوڑے فتویٰ مارتے ہو، تمہاری بہن بیٹی ننگی گھوم رہی ہے اور کہتے ہو میں پریشان ہوں۔ کم بختو شرم کرو، یہ کیوں ہے؟ یہ چل کیا رہا ہے؟ یہ قیامت کی نشانی نہیں، تمہاری جہالت کی نشانی ہے۔ تم جس چیز کو قیامت کی نشانی کہہ رہے ہو یہ سچ ہے، قیامت کی نشانی ہے، لیکن اس سے پہلے تمہاری یہ بزدلی، تمہاری یہ ناسمجھی، تمہاری یہ چپی، تمہاری یہ جاہلیتی اور تمہاری یہ ناکامی کا یہ ثبوت ہے، تمہاری جہالت کا ثبوت ہے کہ آج تمہارے جسم سے برقع کھینچا جا رہا ہے، تمہارے چہرے کو کھول کر دیکھا جا رہا ہے، تمہارے چہرے سے حجاب نوچا جا رہا ہے۔ یہ تمہاری جہالت بھری زندگی کے ذمہ دار تم خود ہو۔ غریب کا مدد کرنے کے بجائے پتھروں پہ چادر چڑھانا تم نے پسند کیا، یتیموں کا حق دینے کے بجائے خود کے گھر سنوارنے کی کوشش تم نے کیا۔ مزدور ایک پورا 8 گھنٹہ مزدوری کرتا ہے، اس کی مزدوری، اس پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری اس کے ہاتھ میں پہنچنا چاہیے، لیکن تم اس کا مزدوری میں سے بھی کمیشن کھاتے ہو۔ کنسٹرکشن لائن میں کچھ ایسے بھی حرام خور، ایسے بھی سور خانے والے ٹھیکیدار اور مستری ہے جو لیبر کا پیسہ میں سے بھی ایک کمیشن کھاتا ہے، اور کمیشن کھاتا اس قدر کہ اس کے بچے بھی لنگڑے لولے پیدا ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں یہ سمجھ نہیں کہ سور کھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ سور کھانا نہیں چھوڑتا۔ مسلمان کو جسم میں اگر سور سٹ جائے نا تو کہتے ہیں میں 40 دن تک ناپاک رہوں گا۔ ارے تم سور کھا رہے ہو، سٹ رہا ہے تو کہتے ہو 40 دن ناپاک رہیں گے، جو کہ بے تکی بات ہے۔ لیکن سور کا جو پیشاب تم پی رہے ہو اس سے تمہیں نفرت نہیں ہے۔ گویا کہ جو مسلمان شراب پیتا ہے گویا وہ سور کا گوشت کھا لے۔ جس طرح سے سور کا گوشت کھانا مسلمانوں کے لیے حرام ہے، اسی طرح سے شراب پینا مسلمانوں کے لیے حرام ہے، لیکن شراب بڑے چاو سے پیتے ہیں۔ ارے جناب ہم تو بیئر پیتے ہیں۔ ارے بے شرمو، بیئر ہو یا شراب ہو، پولیتھین ہو یا بھسکی ہو یا برنڈی ہو یا 3X روم ہو، چاہے وہ پولیتھین ہو یا چاہے شیشے کا ہو، الکوہل جو بھی ہے نشہ حرام ہے۔ نشہ مسلمانوں کے لیے سور کے گوشت کے مانند ہے، چاہے وہ مار کا کوئی سا بھی ہو، چاہے وہ بیئر ہو، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ الکوہل ہو، چاہے وہ سوڈا ہو۔ نشہ مسلمان کے لیے بڑی سختی سے منع ہے۔ تم نے نشہ کیا گویا تم نے سور کا گوشت کھایا، اور تم فتویٰ مارتے ہو بیٹھ کے کہ سور کو سور نہیں کہنا چاہیے، زبان ناپاک ہو جاتا ہے۔ جناب
تیرے باپ نے یہ نیا مسئلہ بنایا ہے کہ سور کو سور کہنے سے زبان ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن سور کھاتے ہو تو جسم اور قلب ناپاک ہو رہا ہے، یہ تجھے نہیں سوجھ رہا کمبخت؟ اور کہتے ہو، اور تم ہی کہتے ہو، جب تمہاری جہالت بھری زندگی رہے گی تو تمہارے جسم سے بوٹی بوٹی نوچ لیں گے یہ لوگ، پھر بھی تمہیں ہوش نہیں آئے گی۔ تمہارے سامنے تمہارے آبرو کو لوٹا جا رہا ہے، تم خاموش ہو۔ تم سے تمہارا رب راضی تھا، تم دنیا پر غالب تھے، آج تم سے تمہارا رب ناراض ہو گیا، تمہیں رسوا اور ذلت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے، تمہیں مجبور کیا جا رہا ہے، تم خاموش سے۔ پھر بھی تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اپنے ایمان کو بچا لیں، اپنے رب کو یاد کر لیں، اپنے ایمانی قوت کو جگا لے، اپنی ایمانی جذبہ کو جگانے کی کوشش کرے، بلکہ ہم وہ کریں جو ہمارا اسلام ہمیں اجازت دیتا۔ ہمارا اسلام تعصب نہیں سکھاتا، ہمارا اسلام محبت سکھاتا ہے، ہمارا اسلام بھائی چارہ سکھاتا ہے، ہمارا اسلام اتحاد سکھاتا ہے، نہ کہ محبت کے سوائے بغاوت۔ ہمارا دھرم میں بغاوت کرنے والوں کا جگہ بالکل نہیں ہے، بلکہ جو بغاوت کی نیت سے آتا ہے، ہمارا اسلام اس کے ساتھ محبت کا سلوک اختیار کرتا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ اگر تمہارا دشمن ننگے تلوار لیے ہوئے تمہارے پاس چلے آئے تو تم ان سے محبت سے پیش آؤ، وہ خود بخود پست ہو جائیں گے۔ کیا تم نے نبی کی وہ سنت نہیں پڑھا؟ نبی کی وہ بات نہیں سنی کمبخت تو؟ حضرت عمر نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، لیکن جب اس کے در پیش آئے، جب اللہ کے رسول کے نزدیک آئے تو وہی عمر کانپنے لگے۔ کیسی ایمان تھے ہمارے نبی کی! ارے تم ہمارے نبی کے جیسا ایمان نہیں لا سکتے تو کم سے کم نبی کے گھر کا غلام کا برابر تو تم ایمان لے آؤ۔ جس نبی کے قدموں کے دھول کے ٹھوکروں میں نبیوں کا صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اس نبی کے تم امت ہو کر کے آج ذلیل و رسوا ہو، بڑی افسوس کی بات ہے۔ میں کسی مزار کا خلافت نہیں کرتا، میں کسی مجابر کا خلاف نہیں کرتا، میں کسی کا میرا یہ ہمیشہ سے سوچ رہا ہے میرے محترم بزرگوں دوستوں کہ میری وجہ سے کسی کے آہت کو ٹھیس نہ پہنچے۔ میں بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کر خودی کو اتنا بلند کہ ہر تکبیر سے پہلے خدا خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن نہیں، تم بلند کیوں کرو گے؟ تم تو روٹی کمانے میں پڑے ہو، اپنے عیش و عشرت کی زندگی کو اور زیادہ بہتر طریقے سے جینے کی کوشش کرتے ہو، لیکن یاد رکھنا یہ دنیا چند دنوں کی ہے، سامان 100 برس کا پل کا خبر نہیں۔ یہ دنیا کی سلسلہ یوں ہی چلتی رہے گی، کل نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے، رہ جائیں گی تو صرف یادیں۔ اچھے اعمال ہی انسان کے ہیں جو رہ جاتے ہیں۔ تم اگر دنیا میں اچھا کام کرو گے تو کل قیامت کے دن تمہیں شرمندگی تو دور، اللہ کے نزدیک تمہیں خوشی ہوگی، اور دنیا بھی تمہیں یاد رکھے گی۔ اور تم اگر برے کام کرتے ہیں کے دوران